کہتے ہیں کہ جب کوئی حکومت عالمی مالیاتی اداروں یا اندرون ملک بینکوں سے قرض لیتی ہے، IMF جیسے ادارے قرضہ جات کے معاہدوں کے وقت شرائط کی ایک لمبی فہرست بھی حوالے کرتے ہیں۔ کسی بھی غیر معمولی نوعیت کی رعایت حاصل کرنا پاکستان جیسے ملکوں کے بس میں نہیں۔ اخبارات، نیوز چینلز اور سوشل میڈیا کچھ عرصے سے ان تمام پلیٹ فارمز پر ملک کے دیوالیہ ہونے کے خدشات پر بات ہو رہی ہے۔ دیوالیہ یہ ہوتی ہے جو ملک خسارے میں پڑ جاتے ہیں یا ایک انسان میں وہ کاروبار نہیں ہوتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتی ہے۔ نہیں، آپ کا ہمارے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہم تو جاہل لوگ ہیں۔ ملک کا دیوالیہ پن یہ ہے کہ ملک کنگال ہو گیا کہ ملک میں کچھ نہیں ہے۔ دیوالیہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، خزانہ بالکل خالی ہو گیا، جو قرضے تھے وہ ان کے اوپر بوجھ پڑ گئے۔ جب آپ کے پاس ایکسٹرنل پیمنٹس کے پیسے نہیں ہوتے اور انٹرنل انفلیشن جیسے بڑھتی جا رہی ہے تو دیوالیہ کی طرف ہی جا رہے ہیں ہم لوگ۔ ہر طرف اقتصادی بقرات مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے قیمتی مشورے دے رہے ہیں۔ لیکن دیوالیہ ہونے کے اصل مفہوم اور ایسی صورتحال کے بنیادی اسباب صورتحال سے نمٹنے کے لیے زیادہ اہم ہو سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل ایسٹس جو ہے نیٹ انٹرسٹ، کہتے ہیں کہ جب کوئی حکومت عالمی مالیاتی اداروں یا اندرون ملک بینکوں سے قرض لیتی ہے تو وہ ان مالیاتی اداروں کے ساتھ ایک مخصوص مدت کا معاہدہ کرتی ہے۔ معاہدے میں طے پاتا ہے کہ قرضہ کس سال، کس تاریخ اور کن شرائط پر سود سمیت واپس کر دیا جائے گا۔ IMF جیسے ادارے قرضہ جات کے معاہدوں کے وقت شرائط کی ایک لمبی فہرست بھی حوالے کرتے ہیں۔ ادائیگی یکمشت نہیں بلکہ قسطوں کی شکل میں کی جاتی ہے۔ IMF یہ دیکھتا ہے کہ جو وہ قرضے دے رہا ہے کیا پاکستان اس کو واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ شرائط کی فہرست ہے وہ اسی لیے دی جاتی ہے کہ کسی بھی ملک کے کوئی نہ کوئی ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی بیلنس آف پیمنٹ اور اپنی جو ادائیگیوں کا توازن ہے وہ برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اندرونی قرضہ جات کے معاملات میں حکومتیں عموماً اپنا اثر و رسوخ اور دیگر مثبت و منفی طریقہ کار استعمال کر کے ادائیگی کی مدت بڑھوا لیتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ زیادہ کرنسی نوٹ چھاپ دینا بھی ان طریقوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہماری جو ری پیمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ، جس کی وجہ سے پاکستانی روپے پہ بہت پریشر ہے، اور اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نئے نوٹ چھاپ کے اور وہ قرضہ واپس کر دیں، کیونکہ یہ آپ نے فارن کرنسی میں سارا قرض لیا ہوتا ہے، اور آپ کو جب تک ڈالر آپ کے ملک میں نہیں آئے گا آپ یہ قرضہ جات پاکستانی روپے میں واپس تو کر نہیں سکتے۔ جو آپ کتابوں میں لکھ رہے ہیں یا پیپر میں ڈاکومنٹ بنا کے دے رہے ہیں اس میں اور امپلیمنٹیشن میں فرق ہوگا، تو اس میں یقینی طور پہ آپ کو یا تو آپ کی نئے پروگرام میں جانا پڑے گا یا اس کی مدت بڑھوانی پڑ جاتی ہے۔ البتہ بیرونی ذرائع سے لیا ہوا قرضہ ذرا ٹیڑھا معاملہ ہے، کیونکہ عالمی اداروں پر اثر و رسوخ استعمال کرنا صرف سپر پاورز کے بس میں ہی ہو سکتا ہے۔ پاکستان اپنی کمزور معیشت، برسوں سے لیے ہوئے غیر معمولی قرضوں، سیاسی بدحالی، درون خانہ بدعنوانی، سماجی بدحالی اور غیر معیاری سفارتکاری کے سبب دنیا میں اپنا اثر و رسوخ کھو چکا ہے۔ لہٰذا بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے کسی بھی غیر معمولی نوعیت کی رعایت حاصل کرنا پاکستان جیسے ملکوں کے بس میں نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں بیرونی قرضوں اور درآمدات کی ادائیگی کے لیے دستیاب زر مبادلہ کے ذخائر اگلے چند ماہ سے زیادہ عرصے تک باقی نہیں رہ سکتے۔ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹر نہیں ہوگا کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں دی ہوئی ہے۔ نہیں، پاکستان کا دیوالیہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو بزرگوں کی دعائیں۔ دیوالیہ تو ہو ہی گیا ہے عوام کا، اور کون سا دیوالیہ ہوگا؟ دیوالیہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ دیوالیہ پاکستان پہلی بار سال 1998 میں اس وقت دیوالیہ ہونے کے درپے تھا جب ایٹمی تجربات کے بعد ملک کو اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وزارت خزانہ کے مطابق سال 2020 میں ملک کی GDP کے تناظر میں پاکستان پر واجب الادا بیرونی قرضوں کی شرح 76.6% تھی۔ سال 2021 میں یہ شرح 72% رہی، جبکہ گزشتہ برس یہ مزید کم ہو کر 67% ہو گئی۔ اس کے باوجود تیزی سے گھٹتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر اور بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ ملک کے لیے تشویشناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے ممالک سے جو دیے ہوئے پیسے، جس میں چائنا اور دوسرے ملک ہیں، وہ ان کا رول اوور اگر ہٹ جائے تو ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں، ہم تو دیوالیہ آلریڈی ہو چکے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کسی ملک کے پاس اگر طے شدہ قسط کی بروقت ادائیگی کے لیے ڈالرز ناکافی ہوں
وہ دیوالیہ ہو جانے کے خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ گزشتہ سال سری لنکا کی طرح متاثر ملک کی حکومت خود دیوالیہ ہونے کا اعلان کر سکتی ہے۔ بہت ٹف ڈیسیشن لے کے پہلے اپنی اکانومی کو سیدھا کرنا ہوگا، آپ کی بیلنس میں پیمنٹ آئیں، آپ کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن بہت حد تک ہونا شروع ہو جائے۔